السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ایسے کہ چونکہ میں موسٹ آف دا ٹائم سامنے دیکھتی ہوں، تو جن لوگوں نے یہاں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اگر یہ لوگ کرسیاں پیچھے لے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ میں آپ کو فیس کر سکوں، ورنہ میری نظر آپ پہ پڑے گی نہیں، اور جب تک استاد کی نظر شاگرد پہ پڑتی نہیں تو وہ کنیکشن بنتا نہیں. سائڈ سے بس اتنی جگہ خالی رہے تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی جو اور لوگ آئیں گے وہ ایک تو لائن بنائیں گے، دوسرے یہ ہے کہ جس کسی کو بولنا ہوگا وہ تیزی سے اٹھ کے آ کے یہاں پر بات کر سکے. جب آئندہ آپ لائنیں بنائیں تو سیدھی اسٹریٹ روز بنائیے، اور ہر دو لائن کے بیچ میں تھوڑا سا اتنا سا وقفہ کہ جس میں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے آ کے یہاں بات کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے. جو آن لائن سن رہے ہوتے پھر وہ بیچ میں خاموشی آتی ہے تو وہ بات نہیں بنتی. از اٹ کلیئر ناؤ؟ کام تو کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے، آپ ڈسپلن سے کریں، ترتیب سے کریں، بے ترتیبی سے کریں، خوبصورتی سے کریں، بھدے طریقے سے کریں، کام تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. کس چیز کا؟ احسن عمل. یس، سورۃ الملک آپ نے پڑھی تھی، اور احسن عمل آپ کہہ نہیں سکتے اس کو جس میں دیکھنے میں بھی خوبصورتی اور ترتیب نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. آپ جب صبح سویرے نکلے تھے، ایک تو یہ کہ ارلی کام شروع کرنے کی بات ہے، دوسرا تبوّئ جگہ بنا کر دے رہے تھے. تو یہ بھی لیڈر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. اور کلکم راعٍ، ہر شخص کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ لوگوں کو، جیسے اگر گروپ لے رہے ہیں تو گروپ میں ترتیب سے بٹھائیں، اگر آپ کسی کلاس میں ہیں تو کلاس کو ترتیب سے بٹھائیں، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کسی بس اسٹیشن پہ یا ٹرین پہ ہے یا کہیں بھی، تو چڑھنا اترنا کام کرنا ہر چیز ترتیب سے ہو. تو کل ہم نے بات کی تھی اس پر کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آفات جب آئیں تو کیا کرنا چاہیے. ہم زلزلے ہی کی کنٹینیوشن میں بات کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا آپ سب کے پاس یہ بکلیٹ ہے؟ اٹھا کے دکھائیے مجھے. سب کے پاس؟ ٹھیک ہے، گڈ. تو اس کے صفحہ نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے. جب آفات آئیں. قدرتی آفات وہ تکالیف اور مصائب ہیں جو بنی نوع انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے وقتاً فوقتاً آتی ہیں. یہ آزمائشیں انسان کو غفلت سے جگانے اور اصل مقصد زندگی کی طرف راغب کرنے کے لیے آتی ہیں کہ انسان ہوش میں آئے اور جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس کو پورا کرے. مگر پھر بھی ہم سوچتے نہیں کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں جن سے آباد بستیاں اور بھرے پورے شہر اجڑ جاتے ہیں، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگتے ہیں. اور یہی زلزلے جب سمندر میں آتے ہیں تو سونامی طوفان بن کر دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. تیز آندیاں، شدید بارشیں اور برف باری کے طوفان کیوں آتے ہیں؟ دریاؤں میں سیلاب اور سمندروں میں طغیانی کیوں کر آتی ہے جو آبادیوں کو اپنے ساتھ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہے؟ غلہ اگلتی ہری بھری زمینیں قحط کی وجہ سے کیوں ویران اور بنجر ہو کر انسانوں کو اس طرح بھوک اور افلاس کا شکار کر دیتی ہیں کہ وہ چمڑا اور مردار کھانے پر مجبور ہو جائیں؟ پانی، خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کیوں نایاب ہو جاتی ہیں اور شہر کے شہر موت کی وادیوں میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ پتھروں کی بارش اور انسانوں کو زمین میں دھنسائے جانے کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جو ان حادثات و آفات کے اسباب اور وجوہات کا پورا پورا علم اور ادراک رکھتا ہو، یعنی اس کو پوری طرح سمجھ ہو، یعنی اس کی وجہ جانتا ہو. اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا تاکہ وہ ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں.
قرآنی تاریخ بھی واضح کرتی ہے کہ جب کسی قوم کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں مست ہو جاتی ہے اور اس کی بغاوت اور سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے، تو پھر عذاب الہی اس کا مقدر بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، یعنی دنیاوی ترقی خوب کی انہوں نے، تو یہ ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد چند لوگوں کے سوا کوئی نہ بسا، اور ہم ہی اصل وارث ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے، بے شک اس میں ہر دل والے کے لیے عبرت ہے، یا اس کے لیے جو متوجہ ہو کر سنے اور حاضر بھی ہو۔ گویا ان سارے واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قومیں کیوں تباہ ہوئی تھی۔ پہلی قوم جس کی تاریخ قرآن مجید میں ملتی ہے، جس کی تباہی کا ذکر ملتا ہے، وہ ہے قوم نوح۔ ان کے اندر کیا بیماری تھی، کیا خرابی تھی؟ شرک کرتے تھے۔ اس کے بعد قوم عاد، ان کا کیا مسئلہ تھا؟ متکبر لوگ تھے، سرکش لوگ تھے۔ سمود، ان کے اندر کیا خاص مشکل تھی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت۔ اس کے بعد قوم لوط۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قوم نوح، عاد اور سمود کے بعد قوم لوط ایک ایسی قوم ہے کہ جس کی برائیوں کا خاص طور پر نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے ان پر جو مصیبتیں آئیں، سزائیں آئیں، تکلیفیں آئیں، وہ بھی ملٹیپل ہیں، خرابیاں بھی ملٹیپل اور تکلیفیں یا عذاب بھی مختلف طرح کے۔ قوم لوط پر کیا کیا مصیبت آئی تھی؟ زلزلہ آیا تھا، چنگاڑ، پھر کیا ہوا؟ بستی کو نیچے سے اٹھا کر الٹا کے مارا گیا، اور پتھروں کی بارش ان پہ ہوئی، اور والکینو پھٹا، جی زمین بھی پھٹی اور پانی میں بھی ڈوبے۔ یعنی وہ سزائیں جو مختلف قوموں پر ایک ایک کر کے آتی رہی، وہ قوم لوط پہ ساری آئیں، کیونکہ ان کے اندر کچھ خرابیاں ایسی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ راہ گیروں کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کو لوٹ مار کرتے تھے۔ دوسری ایک خاص بڑی خرابی جس کا ذکر ملتا ہے، عمل قوم لوط۔ کیا کرتے تھے وہ؟ عمل قوم لوط کیا ہوتا تھا؟ ہومو سیکشوالٹی، مرد مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اپنے جذبات کی تسکین کرتے تھے، حرام کام کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ خرابی ختم ہو گئی ہے دنیا سے، لیکن جب کسی قوم پہ زلزلے آتے اور اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے تو اس میں اور خرابیوں کے علاوہ یہ خرابی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگرچہ قرآن پاک میں خاص طور پر مردوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعضوں کا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لڑکیاں بھی اس جیسی یا اس سے ملتی جلتی برائی کا شکار ہوتی ہیں، اور خصوصاً ہاسٹلز کے اندر، کیونکہ ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کے اندر نفسیاتی خرابیاں ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کو بھی ساتھ انوالو کر لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی خرابی کا کسی بھی جگہ پر ہونا جن کو پتہ نہیں، علم نہیں، جانتے نہیں، اور ایک یہ ہے کہ ایسی جگہ پر خرابیاں ہونے لگے جہاں پر لوگ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ زیادہ بڑی برائی ہے نا، یا نہیں؟ پمپائی کی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جو ایک قوم تباہ ہوئی تھی، جہاں جہاں تھے وہیں پتھر ہو گئے، تو اس میں بعض ایسی اس قوم کے اندر بھی ایسی خرابی تھی، اور بعض ایسے سٹیچوز بن گئے تھے ایسی برائی کرتے ہوئے۔ یعنی ان پہ جب آفت آئی تو وہ جہاں تھے وہیں پر ہی وہ لاوا آیا اور ان کو ادھر ہی ان کو پریزرو کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے۔
اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر ناراض جب ہوتے ہیں جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر پڑھ لکھ کر نافرمانی کرتے ہیں، دین کے جھنڈے تلے نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اس بارے میں اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ گناہ اور یہ خرابی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی؟ اور اگر زلزلہ بھی کسی کو نہ ہلائے اور نہ جگائے تو اس کے بعد پھر کون سی چیز رہ جاتی؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ برائی ان سے پہلے دنیا میں نہیں پائی جاتی تھی۔ شیطان ہے نا، مختلف لوگوں کو مختلف طرح بہکاتا ہے اور ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بناتا ہے۔ اب آپ یہ سوال کریں کہ جی قابیل کے دل میں کیسے خیال آ گیا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرے؟ تو یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے وہ بندوں کے دلوں میں مختلف طرح سے برائیوں کے خیال ڈالتا ہے۔ جن کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کو جھٹک دیتے ہیں اور وہ اپنی راہ پہ چل پڑتے ہیں، اور جن کے نفس کمزور ہوتے ہیں ان پہ شیطان قابو پا لیتا ہے۔ اسی لیے جب آپ نے دوا شافی میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ ہم اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے آپ کا سہارا لیتے ہیں، آپ ہماری حفاظت فرمائیں، کیونکہ ان النفس لأمارۃ بالسوء۔ اور شیطان اتنا خوبصورت بناتا ہے اور اتنا گریجولی آہستہ لے کے جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کس مصیبت اور کس بلا کا شکار ہو گیا۔ تو ہم سب کو اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں یا نافرمانی میں۔ اور اگر ہم واقعی ہمیشہ کی زندگی میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ خود کریں اور خود ڈیسیژن لیں کہ ہم نے برائی کو چھوڑنا ہے۔ جب ہم ڈیسیژن لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا، اور اگر نہیں تو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آفات سے بچاؤ۔ افراد اور قوموں کی زندگیوں میں آنے والی آفات اور تباہیوں میں ہر عبرت رکھنے والی نگاہ کے لیے سبق ہے۔ ان کو گردش زمانہ یا محض ایک حادثہ کہہ کر گزر جانا صریح نادانی ہے۔ ایسے حالات میں انفرادی اور اجتماعی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مصائب جن میں آج کچھ لوگ گھرے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل دوسرے بھی ان مصائب میں گھیرے جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہ پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں آتی جو برا کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ بھی آتی ہے جو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کچھ کہتے نہیں۔ تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے اندر ایسی کوئی برائی دیکھیں تو پھر کیا کریں؟ کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ زبان سے روکنا چاہیے، اپنے رویے سے روکنا چاہیے، طرز عمل سے، اور کیا کرنا چاہیے؟ دل میں برا سمجھے تو وہ تو ہر کوئی برا سمجھتا ہے۔ دیکھیے وہ طریقہ سوچئے کہ جس سے برائی ختم ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگوں سے صرف بائیک آؤٹ کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کے لیے کیا کیا سٹیپ لینے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر منہ سے بول کے نہیں کسی کو بتا سکتے، جس کسی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسا کر رہا ہے یا آپ نے اس کو دیکھا ہے یا آپ کسی بھی طرح جانتے، آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ یا تو لکھ کر یا زبانی یا سامنے یا اس وقت بول کر یا کسی بھی طریقے سے اس کو خبردار کریں کہ تم اس برائی سے باز آؤ، اگر نہیں تو پھر میں اس کا اعلان کر دوں گی۔ یعنی اس کو ڈرائیں، دھمکائیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے، پھر کسی اور تک جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی چیز دیکھی نہ دیکھی جا کے کسی کو شکایت کر دی، وہ فلانا فلانی خرابی کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو بعض اوقات غلطی کا امکان ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بتانے والا بھی سچ بتا رہا ہے یا نہیں۔
اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے جس کو برا کرتے دیکھیں اس کو خود روکیں، منع کریں، ہاتھ پکڑے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے. یہ کو نہیں کہا کہ جا کے چغلی لگا دے کہیں یا کہیں شکایت لکھ کے لگا دے، ڈائریکٹ اس کو روکے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا سسٹم بنایا مسلمانوں کے لیے کہ جس طرح ایک جسم کے لیے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو وہ سارا باڈی فنکشن کرتی ہے، جہاں بلڈ نہیں جائے گا وہاں پر باڈی جو ہے وہ جام ہو جائے گی، کام نہیں کرے گی. بالکل اسی طرح پورے معاشرے کو متحرک رکھا ہے، سارا جسم کام کرے گا. صرف پولیس کا کام نہیں ہے، صرف کسی خاص مولوی صاحب کا یا کسی استاد کا یا کسی کا کام نہیں ہے، وہ تو بتائیں گے ہی، لیکن انڈیویجولی ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. ورنہ اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس مصیبت سے، ڈرو اس عذاب سے جو صرف ان لوگوں کو نہیں آئے گا جو ظالم ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں. بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اس بات کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات، رب کی طرف پلٹ آئیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد اپنا ذاتی جائزہ لے کر اصلاح کا عمل فوراً شروع کر دے. ہر شخص اپنی ذمہ داری خود بھی لے اور اپنے رب کی طرف پلٹنے میں ذرا دیر نہ لگائے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ. تو کیا کرنا چاہیے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے. انسان اپنے نفس کے ہاتھوں جب کمزور ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، یا کسی کی طاقت کا شکار ہوتا ہے، یعنی مظلوم ہوتا ہے. بعض اوقات ایک انسان برائی سے بچنا چاہتا ہے لیکن دوسرا فریق اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو آپ کیسے طاقتور ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے. تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے آگے روئیں، دعائیں کریں اور کہیں کہ اے اللہ تو مجھے اس برائی سے بچا. تقوی اختیار کریں. تقوی کا معنی ہے ڈرنا، بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور اس کی اطاعت پر جمانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ سے ڈرتے اور اللہ کی فرما برداری کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. اللہ کی رحمتوں کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ نعمتوں کی بارش کب ہوتی ہے؟ مشکلات کب آسان ہوتی ہیں؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. سورۃ الطلاق کو آپ دیکھیے، اس میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس کے مسائل، مشکلات خود بخود حل ہونے لگتے ہیں. گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، روئیں، کثرت سے استغفار کریں. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کو برستا ہوا بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، لہذا تم مجرم بن کر نہ پلٹو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی تاکید کی تھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو برستا ہوا بھیجے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا.
کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے چھپ کے، لوگوں سے ڈر کے، لوگوں سے بچ کے تم حرام کام کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، بے حیائی کے کام کرتے ہو، اور اس وقت تمہیں یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. سارے دروازے بند کر لیتے ہو، اللہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوتا، وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. لوگوں سے حیا ہے، اللہ سے حیا نہیں. لوگوں کا خوف ہے، اس سے خوف نہیں. لوگوں سے شرماتے، اس سے نہیں شرماتے. لوگوں کی عزت ریسپیکٹ میں غلط کام نہیں کرتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی رول کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن کسی بڑے کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑے وہاں شریف بن جاتے ہیں. تو چلو اور کچھ نہیں تو کسی بڑے کے ڈر سے ہی ہم کچھ کر رہے ہیں. لیکن کیا اللہ اس بڑے سے بڑا نہیں ہے جس سے ڈر کے ہمیں وہ غلط کام چھوڑنے چاہیے؟ ابو بکر صدیق سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کوئی بھی بندہ جو گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے استغفار طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اور اس بخشش کا ایک حصہ ہے، یہ پیکج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آئندہ توفیق بھی دیتا ہے کہ انسان اس برائی کو چھوڑ دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور جب ان سے بے حیائی کا کوئی کام سرزد ہو جائے، یعنی کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. اور فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور جو انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں، یعنی اپنی غلطی پر جمے نہیں رہتے، آئندہ کے لیے اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ گناہ کی تعریف کیا ہے. اب آپ کہیں گے اچھا یہ کام حرام میں آتا ہے کہ نہیں، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے یہ نہیں، اتنے کی اجازت ہے اتنے کی اجازت ہے. بات یہ ہے کہ جو کام آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے اور چھپ کے کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک. گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، دل بے چین ہو جائے وہاں، اور تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے. یعنی جو چیز تم لوگوں سے چھپ چھپ کے کر رہے ہو اور تمہارے دل میں کھٹک بھی لا رہی ہے، وہ اس سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو. اور اگر نہیں چھوڑ پا رہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ کے آگے رو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا. اللہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اگر بندہ توبہ میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی ضرور دیتا ہے. پھر ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں. ان مشکل حالات میں جب ہر فرد پریشان، غمزدہ اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو رب کی یاد ہی وہ مرہم ہے جو ان دکھی دلوں کو شفا دیتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یعنی اللہ کی فرمانبرداری کے کام کرو، نافرمانی کے نہیں. ناشکری کیا؟ دراصل نافرمانی. جس نے سب کچھ دیا اسی سے نہ ڈرنا اور اسی کی ناراضگی کے کام کرنا. پھر یہ کہ صبر اور نماز سے مدد لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر دراصل مثبت سوچ، درست طریقے پر جم جانے اور خود کو غلط رویے سے روکنے کا نام ہے. صبر کرنا اگرچہ مشکل کام ہے لیکن اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. مثلا اگر کسی کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کوئی غلط کام کرنے کی اور وہ کہتا ہے میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے روک لیتا اپنے آپ کو تو گویا اس نے صبر کیا، تو اس پر اس کے لیے اجر لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اگر ایک غلط کام کو اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے ان کو بہترین نعمت عطا کرے گا. حرام طریقے سے خواہشات کو پوری کرنے سے اگر کوئی رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے خواہشات پوری کرنے کا انتظام کر دے گا. اللہ حلال کے راستے کھول دے گا.
بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا چونکہ حلال رستہ کو نہیں اس لیے ہم حرام طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو حرام تو آپ کو اور زیادہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دے گا. بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. ایک اور جگہ پر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آئندہ اگر کوئی خدا نخواستہ زلزلہ آئے یا کوئی ایسی تکلیف پہنچے تو چیخیں مارنے کی بجائے یا پھر حال دہائی مچانے کی بجائے کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا ہوگا نتیجہ؟ اللہ کی رحمتیں آنے لگیں گی، دل تھم جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. غیر معمولی حالات کچھ غیر معمولی عبادات کا تقاضا کرتے ہیں. اس کے لیے صبر کے ساتھ ساتھ نمازوں کو وقت کی پابندی اور خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. نوافل اور خصوصاً تہجد اور توبہ کے نوافل کا اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ فوراً نماز کا رخ کرتے تھے. پھر یہ کہ اللہ ہی سے مانگے. سختیوں اور مصائب کے وقت پکارے جانے کے قابل ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو. خصوصاً فتنوں سے بچاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو. مصیبت پہنچنے اور نقصان ہو جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو مصیبت پہنچے اور وہ یوں کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عنایت فرما. تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت پر اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز کھو جائے، ٹوٹ جائے، کوئی چلی جائے ہاتھ سے، تو فوراً یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے سے ریپلیس کر دے گا. پھر یہ کہ صدقہ و خیرات کا خصوصی اہتمام کریں. بلاؤں اور آفتوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت فائدہ مند ہے. صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ صرف مال دینے ہی کا نام نہیں بلکہ کسی بھی مشکل میں مبتلا لوگوں کو جسمانی، اخلاقی اور روحانی مدد دینا بھی صدقہ ہے. ایک حدیث کے مطابق تیرا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. یعنی نیکیوں کی طرف دوڑے تو اس سے کیا ہوگا کہ تکلیفیں اور مشکلات انسان کی دور ہو جائیں گی. پھر نیکی کے کاموں میں سبقت کریں، سستی دور کریں اور اچھے کاموں کے لیے دوڑیں. نیکی کے کسی موقع کو ضائع نہ کریں کیونکہ مہلت عمل نہ جانے کب ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، ان فتنوں سے پہلے اعمال خیر کرنے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہر طرف چھائے ہوئے ہوں گے. ارشاد ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایک اور حدیث میں پڑھی تھی اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، سخت محنت کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. کوئی بھی غم پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے دین کا کوئی کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام اپنے ذمہ لے لے گا، آپ کی مشکلات آسان کر دے گا. تو جب آپ دوسروں کی مدد کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے. تو ہر دم تیار رہیں اس کام کے لیے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں. نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. نیکی پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے روکا جائے. قرآن کریم میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہی یہ بیان کی گئی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے ضرور روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم دعائیں کرو گے اور وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ یعنی جو لوگ نیکی کا حکم نہ دیں اور برائیوں سے نہ روکیں، ان کی پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کی ادائیگی پر خاص توجہ دیں، انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے، اور ظلم کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، کسی کا حق مار جانا، کسی کی چیز اٹھا لینا، کسی کو کسی طرح ستانا، تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ کتاب اللہ سے سچا تعلق قائم کریں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، کیونکہ قیامت کے دن قرآن مجید لوگوں کی سفارش کرے گا، ان کی جو اس کو پڑھتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل و خرد رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے تو کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، اور جب تک دل کی گھبراہٹ دور نہ ہو تلاوت کرتے چلے جائیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پڑھا سمجھا جائے اور آگے بھی پہنچایا جائے، کیونکہ یہ بہترین کام ہے دنیا کے کاموں میں سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور پھر یہ کہ ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہے، صرف باتیں کافی نہیں، ٹھوس کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت امت ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا، جذباتی باتوں اور زبانی دعووں کی بجائے ٹھوس کاموں کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ دنیا میں تعلیم، تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، اس سے رسول کی پیروی کرنی ہوگی، اسی میں ہماری نجات ہے، اور اسی سے ہماری آزمائشیں دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے، یعنی ما بقوم بدل نہیں سکتا جب تک کہ ما بانفسہم نہ بدلے۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں نے وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے ضائع کرنا چھوڑا، یعنی زلزلے سے کیا ہم نے یہ سبق لیا کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحیح کام میں استعمال کروں گی؟ کیا میں نے سستی، کاہلی اور غفلت چھوڑی، نمازیں وقت پر پڑھی؟ کیا میں نے اپنی اصلاح کی طرف کوئی عملی کوشش شروع کی، اپنی برائیوں کا جائزہ لیا اور ان کو چھوڑنے کے لیے توجہ کی؟ کیا میں نے تعمیری کاموں میں حصہ لینا شروع کیا؟ کیا میں نے اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگی؟ کیا نمازوں کی طرف توجہ دی؟ اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنے میں پابندی، دیر سے پڑھتے ہیں تو وقت پہ پڑھنا، اور اگر وقت پہ پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ یہ ساری چیزیں قابل توجہ ہیں۔ کیا میں نے فضول گفتگو، جھوٹ، غیبت اور جھگڑے سے کنارہ کشی اختیار کی؟ کیا میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کا کوئی منصوبہ بنایا؟ اگر ہم خود کو نہیں بدل سکتے تو دنیا کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس کتاب کو اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ اس میں سے کچھ چیزیں اپنے عمل کے لیے، اور پھر یہ کہ آگے آپ دوسروں کے ساتھ بھی مزید شیئر کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ ہمیں کچھ بتائیں، تو اگر آپ کے پاس یہ چھوٹا سا کتاب ہے تو اسی میں سے کوئی بھی چیز پڑھ کے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جو آخری اہم بات میں یہ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک 4 نکاتی پروگرام دیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو نقصان سے بچو گے۔ اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اپنا جائزہ آپ اس کی روشنی میں لینا ہے، اور ان ساری باتوں کو تو خیر آپ ذہن کھولنے کے لیے تھی ہی کہ کیا ہم وہ 4 کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سورت پہلے پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 کام کرنے۔ کیسے؟ آمنو، ایمان لانا ہے۔ کیا مطلب ایمان لانے کا؟ اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی پہچان، اور ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نمبر 1 پرائرٹی پہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق، کہ کہیں بھی ہو بس اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بہت قریب محسوس ہو۔ نمبر 2، عمل الصالحات، اچھے اچھے کاموں کو کرنا ہے، اچھے کام، ہر وقت اچھے کاموں کی تلاش، اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، اب نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کچھ بھی ہے، چاہے وہ لوگوں کی خدمت ہے، یہ چادریں ٹھیک کرنا ہے، شیشے صاف کرنا ہے، جھاڑو لگانا ہے، کوئی کسی بیمار کی خبرگیری کرنی ہے، کسی کو کوئی کام پہ لگانا ہے، کسی بیمار کی مدد کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو عمل الصالحات جب اللہ کے لیے آپ کرتے ہیں تو عمل صالح بنتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر وقت نیکی کے کاموں کے منصوبے بنانے، ان کی تلاش میں رہنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کی تلاش میں رہنا، اور نظر آ جائے تو بس فوراً کرنا ہے۔
یہ نہیں کہ اپنا کوڑا بھی پھینک کے دوسروں کے ذمہ کر جانا. تیسری چیز وتواصوا بالحق، جو اچھی بات خود کو پتہ چلے اسے دوسروں سے شیئر کر کے دوسروں کو حق بات بتانی ہے، برائیوں سے ان کو روکنا ہے. جس کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کو لازماً آپ کو دوسروں کو بتانا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ چیز آپ کے دل میں ہی رہ جائے کہ ہاں میرے خیال میں تو یہ ٹھیک ہے اور پھر آپ دوسرے کو کے ساتھ شیئر نہیں کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ دکھی لوگوں کی مدد کرنی ہے. جو کوئی ڈپریسڈ ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، غم میں ہے، رنج میں ہے، جذباتیت کا شکار ہو رہا ہے، آپے سے باہر ہو رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، کسی پراپرٹی کو نقصان دے رہا ہے، کوئی خرابی کر رہا ہے، اس کو آپ نے مثبت اس کے طرز عمل کو نیگیٹو سے پازیٹو میں بدلنا ہے. صبر کی تلقین کیا ہے؟ لوگوں کے منفی رویوں کو مثبت رویوں میں بدلنا ہے. صبر صرف یہ نہیں چپ کرو، نہ رو نہ رو، یہ نہیں صرف اس کہنے سے تو لوگ اور رونے لگتے ہیں. تو صبر کی تلقین کیا ہے کہ ان کو چینلائز کرنا ہے، صحیح رستے صحیح ڈائریکشن پہ لگانا ہے. عمل الصالحات کے بعد وتواصوا بالحق میں کیا؟ امر بالمعروف ہے، اور وتواصوا بالصبر کیا؟ نہی عن المنکر ہے. کیونکہ منکر سے رکنا جو ہے نا بڑے صبر کا کام ہوتا ہے. چاہے لوگ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں یا کسی چیز کو دے رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ چار چیزیں جو ہیں، ایک اللہ سے باتیں کرنی ہے، دوسرے اچھے اچھے کاموں کی تلاش میں رہنا اور ان کو کرنا، تیسرے جو اچھے کام نہیں کر رہے ان کو اچھے کاموں پہ لگانا ہے، اور جو غلط کر رہے ہیں ان کو غلط سے روک کے ان کو کس پہ لانا ہے؟ پازیٹیوٹی پہ. آپ یوں سمجھے جب آپ کسی کو نیکی کی بات بتاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو یہ آپ جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ جہاد آپ کرتے ہیں تو دو فائدے آپ کو ہوتے ہیں. ایک تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے، آخرت کا فائدہ پہلے بتایا گیا، اور دوسرے دنیا کے رنج و ہم دور ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ جب آپ برائی سے روکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ سے بے پناہ خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں جو مجھے پسند ہے اور ان چیزوں سے روک دیں جو مجھے ناراض کرتی. نیکی کیا ہے؟ وہ کام ہے جو اللہ کو خوش کر دے، اور برائی کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ کو ناراض کرے. تو صرف خود نہیں اچھے کام کرنے بلکہ اوروں کو بھی اس طرف لگانا ہے، اور صرف خود نہیں برائی سے رکنا، جہاں جس کو دیکھے وہیں بتانے کی ہمت کرے. ٹھیک، اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے تو اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور مائنڈ کر کے ناراض ہو کے ایک طرف نہیں ہونا چاہیے. کسی کو جوتے پہن کے چلے جانا اور دوسرے کو انتہائی اذیت دینا ہے، اب یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے. یہ کس میں آتا ہے؟ منفی کام میں. تو جو آپ ایسا کرتا دیکھیں آپ اس چیز سے روکیں. اسی طرح کیا کسی تعلیمی ادارے میں دیواروں پہ کپڑے لٹکنے چاہیے؟ دیواروں پہ اپنی چیزیں رکھ دینی چاہیے؟ جہاں کوئی چیز نظر آئے وہاں ہر چیز کو اپنی ملکیت بنا کے اس کا سین سپائل کرنا چاہیے؟ اب اگر کوئی کرے تو کیا 200 لوگوں میں سے کسی کی آنکھیں نہیں کہ روکے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی؟ کسی کو تو چلو عقل نہیں ہے، جس کو ہے وہ روکتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء پہ سخت ناراض ہوئے اور ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور یعنی کہ باوجود اس کے کہ وہ خود بڑے نیک تھے ان پہ لعنت کی گئی، اور کہا گیا کہ لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاسم واکلہم السحت. ان کے ربانی کیوں نہیں روکتے لوگوں کو حرام کی باتیں کرنے سے، غلط باتیں کرنے سے، اور گناہ کے کام کرنے سے، اور گناہ کی باتیں کرنے سے، اور اس کے علاوہ حرام کھانے سے؟ تو یہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کے اوپر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے کہ دوسروں کو جب غلط کام کرتے دیکھیں تو اس کی طرف متوجہ کریں. یہ نہیں کہ اب ایک کرنے سب پیچھے پڑ جائیں، اس کا طریقہ سیکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے رولز بنانے چاہیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے. دس ویری گڈ سجیشن کہ جب آپ کو پتا چلے کہ کوئی شخص کسی کی عادت ایسی خراب ہے یا کچھ، تو آپ اس کمپنی کو اوائڈ کرو. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ سٹریس کی وجہ سے کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے اچھی گیمز، اچھی ایکٹیویٹیز، ہیلدی ڈسکشنز، اور اس کا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے، نہ کہ حرام کاموں کی طرف انسان جائے. اور اپنی اسٹرانگ پرسنالٹی دو چیزوں سے آتی ہے، ایک اللہ کے اوپر ایمان اور اللہ کے اوپر توکل اور یقین اور اس سے قریبی تعلق، اور دوسرے اپنی اصلاح. پہلے جب آپ خود غلط کاموں سے بچتے ہیں تو پھر آپ میں یہ حوصلہ اور جرأت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو روک سکیں. جو کام آپ خود کر رہے ہیں آپ کسی کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ وہ یاد ہوگا میں نے جب دوا شافی میں نہیں کسی اور میٹنگ میں شاید بات کی تھی کہ ایک ہوتا پتا گرتا ہے، اس سے تالاب میں اگر پتا گرے تو کیا ہوتا ہے، کتنا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، ہلکا سا ہی. لیکن اگر پتھر گرے تو
نیچے اوپر چاروں طرف اس کے ریپل افیکٹ پڑ گئے تو اس کے لہریں دور تک جاتی ہیں, کناروں تک جاتی ہیں. اگر ہمارے اپنے اندر اللہ کا ڈر ہے نا تو ہماری بات پتھر کی طرح لگے گی جا کے, اور اگر ہم ہلکے ہیں خود تو پھر کیا ہوگا, وہ پتے کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی, کوئی اس کا اثر بھی نہیں لے گا. کسی کو روکنے سے پہلے خود توبہ استغفار کرے, اللہ سے مدد مانگے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ کے اندر جرأت بھی آ جائے گی. جب ایمان مضبوط ہوگا آپ کا, لوگ آپ سے ڈریں گے. شیطان کس سے ڈرتا تھا؟ اگر لوگ ہم سے نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے اندر کمی ہے. اس کمی کو جانیے اور اس کی اصلاح کریے. 2 دن کے اندر ہر تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آتا ہے, اچھا میں یہاں بیٹھے اگر ابھی کچھ ہو گیا پھر کیا ہوگا, کیا اس حال میں اگر کچھ ہو گیا پھر کیا ہوگا, اس حال میں کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ ہم مسلسل اپنے آپ کو چیک کریں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں, کیا اس حال میں اگر کچھ ہو جائے, یہ چھت گر پڑے یا کچھ بھی ہو جائے تو میں اللہ کو منہ دکھا سکوں گی. تو انشاءاللہ جب آپ اپنے بارے میں سوچنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا برائیوں سے بچنے کی. انہوں نے کہا کہ ہر برائی کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں, ہمارے لباس, ہمارے انداز, ہمارے سٹائل, یہ بھی برائیوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اپنے اندر کم از کم وہ چیزیں لائیں کہ جس سے آپ کسی کے لیے فتنہ نہ بنے. ٹھیک ہے, اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.